استقبال کر لیں مشہور تالیوں میں. ووٹ کو میں تمام پارٹیوں کے ورکروں سے اپیل کرتے ہیں کہ بہادر باغ کی بہادر بیٹی کا بھرپور استقبال کیجیے. ایک نعرہ لگا دنیا کو بتانا پاکستان غازی کو سنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا خاموشی اختیار کریں پلیز. پی ڈی ایم کی معزز قیادت اور بلوچستان اور کوئٹہ کے میرے غیور بھائیوں بہنوں السلام علیکم. پلیز ذرا میں بات کر رہی ہوں پلیز. کوئٹہ کے میرے جمہوریت کے سپاہیوں، پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت محبت اور شفقت سے میرا استقبال کیا. میں تہہ دل سے آپ کی مشکور ہوں. سب سے پہلے کوئٹہ کے بہن بھائیوں، میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر. آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت افسوسناک ایک واقعہ ہوا ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، جب پاکستان کے اور دنیا کے اربوں مسلمان ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ منا رہے تھے، تو فرانس کی ایک بلڈنگ سے انہوں نے جو توہین امیز خاکے لٹکائے، اس سے ہمارا دل، ہمارے جذبات بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں. تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کراؤ کہ آپ کے دلوں کو اس سے تکلیف پہنچی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے ذکر کیا، میرا شکریہ ادا کیا کہ بلوچستان کے کچھ طلباء جن کو مسلم لیگ نون کی حکومت میں پنجاب کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دیے تھے، حصہ دیا تھا، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کوئٹہ کے میرے بھائیوں بہنوں کہ پنجاب کے اور باقی صوبوں کے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں، اتنے ہی بچے مجھے بلوچستان کے عزیز ہیں. اور سنا ہے کہ سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے، اربوں روپے کی جو گیس نکلتی ہے، وہ بلوچستان پورے پاکستان کو فراہم کرتا ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف 600 بچوں کے اسکالرشپس، جو کہ شاید چند لاکھ یا چند کروڑ کا معاملہ تھا، وہ اس حکومت میں ختم کر دیے. اور بلوچستان کے میرے وہ بچے 12 دن سے سڑکوں پہ رل رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. ان بچوں کی آنکھیں لال ہوئی تھی، زمین پہ ایک چادر بچھا کے سردی کے موسم میں وہ سو رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسکالرشپس بحال ہوں گے. اور مجھے ابھی کسی صحافی نے پوچھا، میرے راستے میں صحافی نے ہوٹل میں مجھے پوچھا کہ آپ نے جو آج بلوچی لباس پہنا ہے، اس سے آپ بلوچستان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟
میں نے ان کو کہا کہ جو آج میں نے بلوچی لباس پہنا ہے اس سے میں بلوچستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جتنی محبت مجھے پنجاب کے عوام سے ہے اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان کے عوام سے ہے. کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں. ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی. ینگ بچی ہے وہ، اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. شیم شیم شیم. اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا، میرے جو 3 جوان بھائی تھے، اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائیں. اس نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا وہ 3 بھائی اکلوتا سہارا تھے. بنانا چاہتا ہوں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو. اور پھر آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اس کے ساتھ سالوں پہلے ہونے والا انسانیت سوز واقعہ مجھے یاد آ گیا. اس بیٹی کی بے حرمتی کی گئی. جب انہوں نے میرا دروازہ توڑا کراچی کا تو بلوچستان کے میرے غیور اور عزت والے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، کیا ہمارا کلچر، ہماری روایات یہ ہے کہ بہن اور بیٹیوں کے کمروں میں راتوں رات گھس کر دروازے توڑ کر ان پر حملہ کیا جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا یہ چیز قبول ہے آپ کو؟ اور پھر آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بگٹی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، جو میرے ذہن پر نقش ہے. کس طرح ایک عامر نے مکے لہرا کر کہا تھا ہم تمہیں اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر ہوا. اس نے نہ صرف ایک جمہوریت پسند لیڈر کو قتل کیا، بلکہ افسوسناک بات ہے کوئٹہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں، نہ صرف یہ کہ اس کے خاندان کو بلکہ اس کے چاہنے والوں کو اس کا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی. شیم شیم شیم. اور پھر جب اس پرویز مشرف کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تو وہ عدالت ہی لپیٹ دی گئی. شیم شیم شیم. اور آج جب میں یہاں کھڑی خطاب کر رہی ہوں تو مجھے کوئٹہ کے اسٹاف کالج میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کہے ہوئے تاریخی الفاظ آج میرے دل اور دماغ میں گونج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے عوام کے ووٹ کو عزت دو، اپنے حلف کی پاسداری کرو، آئین کا احترام کرو. پالیسیاں بنانا تمہارا کام نہیں ہے، عوامی نمائندوں کا کام یہ ہے، اور یہ کام عوام کے نمائندوں کو کرنے دو. تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں، مجھے ذرا یہ بتانا ہاتھ اٹھا کے کہ آج 72 برس گزر گئے، کیا قائد اعظم کی اس تلقین پر عمل ہوا؟ نہیں، آواز نہیں آئی مجھے. کیا ہوا؟ کیا حلف کو یاد رکھا گیا؟ کیا سیاست میں مداخلت بند ہوئی؟ کیا آئین کا احترام کیا گیا؟ کیا عوامی نمائندوں کو پالیسیاں بنانے دی گئیں؟
आवाम का और अवामी नुमाइंदों का हुक्म माना गया, कायदे आजम की रूह भी देख रही है कि उनकी तलकीन को आज मिट्टी में मिला दिया गया। आज नवाज शरीफ, आज मरियम नवाज शरीफ, आज मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान और इस स्टेज पर बैठा हुआ हर शख्स, हर कायद वही झंडा उठा के निकला है।